خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا من صلصال، کھنکھناتی مٹی سے، بجنے والی، یعنی بجنے والی، صلصال کہتے ہیں جس سے آواز آئے، سوکھی ہوئی مٹی ہو نا تو اس کو آپ یوں کر کے ٹن ٹن کی آواز آتی ہے۔ ساتھ فرمایا کالفخار، ٹھیکری کی طرح، ٹھیکری کی طرح بجنے والی یا آواز دینے والی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ جو انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو تو تراب کہتے ہیں، کہیں فرمایا کہ اس کو طین سے پیدا کیا، کہیں فرمایا تراب سے پیدا کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، تراب کی مٹی ہے، طین بھی مٹی ہے، اور یہاں صلصال یہ بھی مٹی ہے، اور سورہ حجر میں فرمایا حماء مسنون، حماء مسنون، کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، صلصال وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، ساتھ حماء مسنون بھی کہا۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بدبودار مٹی سے پیدا کیا، بدبودار کیچڑ سے پیدا کیا، بدبودار سیاہ مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس میں اصل میں اہل لغت نے اور مفسرین نے جو فرق کیا ہے وہ یہ ہے کہ تراب جو ہوتی ہے وہ خشک مٹی کو کہتے ہیں، تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور طین جو ہے جب مٹی کے اندر آپ پانی ڈال دیں اور یہ گارا بن جائے، مٹی بن جائے، تو یہ گیلی مٹی جو ہے طین کہلاتی ہے، خشک مٹی تراب، اور جب اس کے اندر پانی ڈال دیا جائے گیلی ہو جائے وہ طین، اور جب وہ سوکھ جائے تو وہ سوکھی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے وہ حمائن ہوتی ہے، حمائن ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سوکھ بھی جائے یا پھر کہتے ہیں اس کو جو دیر تک پڑی رہے گیلی مٹی تو وہ ہو جاتی ہے کچھ اس کے اندر سیاہی مائل یعنی آثار پیدا ہو جاتے ہیں، وہ جو سیاہ مٹی ہوتی ہے اس کو حمائن کہتے ہیں۔ تو مسنون جو ہے یہ ایک تو بدبو سے ہے، کہتے ہیں کہ مسنون کا مطلب بدبودار، بدبودار سیاہ مٹی سے پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہوگا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ وہ مٹی جو خشک تھی تو بجنے والی تھی۔ صلصال اس سے آتا ہے، یعنی اگر تو یہ آواز سے ہے تو اس کا مطلب ہوگا کھنکنے والی مٹی، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے سل اللحم بھی کہتے ہیں، سل اللحم کہتے ہیں گوشت کا گل سڑ جانا، تو گوشت اگر گل سڑ جائے تو اس کو سل کہتے ہیں۔ اگر اس سے سلسلہ ہے، سلسلۃ الجرس حدیث میں الفاظ آتے ہیں، گھنٹی کی آواز، تو آپ نے فرمایا کہ وہی جب مجھے آتی تھی گھنٹی کی سی آواز آتی تھی، تو گھنٹی کی آواز جو ہے وہ سلسلہ ہے، اگر سلسال آواز سے ہے تو کھنکتی مٹی ہوگا، اور اگر یہ جس طرح گل سڑ جانے سے ہے سل سے تو اس کا معنی جیسے گوشت گل سڑ جاتا ہے، اگر اس سے ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ گلی سڑی مٹی سے پیدا کیا۔ تو پھر حمائ مسنون جو بدبودار مٹی ہے اس کا اور سلسال کا یہ معنی پھر ایک بن جائے گا، لیکن جب سلسال اور حمائ مسنون دو الگ الگ باتیں ایک ہی آیت میں بیان ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے یعنی کھنکھناتی مٹی اس سے مراد ہے۔ اور ساتھ فرما دیا کالفخار، فخار جو ہے پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے، ٹھیکری جیسے ہوتی ہے، تو ٹھیکری کی طرح جو ہے پکی ہوئی مٹی۔ تو یہ جو تینوں چاروں مراحل ہیں، تینوں چاروں جو صورتیں ہیں، یہ دراصل مراحل ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی، جو مٹی کا پتلا بنایا گیا تھا یہ اس کے مراحل ہیں۔ اب چونکہ ہم ان مراحل سے، وہ تو آدم علیہ السلام کا پتلا بنا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے مرد اور عورتیں سارے، اور جیسے فرمایا کہ ان سے پھر ایک تناسل کا نظام اور طرح کا شروع کر دیا، ابتدا مٹی سے ہوئی تھی، اور اب جو ہے وہ نظام جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ پہلا پتلا اللہ نے مٹی کا بنا دیا،
اس میں جان پھونک دی، آدم علیہ السلام بن گئے، پھر اس کی پسلی سے عورت پیدا کر دی، پھر اس مرد اور عورت میں سے اللہ نے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے زمین میں، اور زمین میں جب مرد اور عورتیں پھیل گئے تو ایک سلسلہ بن گیا، اور اس سے آگے تناسل کا نظام جو ہے وہ آگے چلنا شروع ہو گیا۔ لیکن جو ابتدا جو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کی ہے اس کے مختلف مراحل ہیں، گویا پہلے خشک مٹی تھی، پھر اس کو گوندا گیا، پھر اس کو رکھا گیا، پھر وہ سیاہ ہو گئی، پھر وہ بدبودار کیچڑ بن گیا، پھر اس کیچڑ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، پھر بنانے کے بعد وہ پتلا جو پڑا رہا، وہ جب پڑا رہا تو پھر اس کو وہ ایک کھنکتی مٹی کی طرح ہو گیا، اور وہ جیسے ٹھیکری بجتی ہے اس طرح اس میں سے آواز آتی تھی۔ یہ گویا آدم علیہ السلام کے پتلے کے بنائے جانے کے مختلف مراحل ہیں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، یعنی انسانوں کو ایسے بنایا مٹی سے، اور وَخَلَقَ الْجَانَّ، جان جن کی جمع ہے، اور جنوں کو بنایا مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، آگ کے شعلے سے۔ مارج کہتے ہیں وہ شعلہ آگ کا، جب کوئی بھی کسی بھی جگہ آگ جلی ہوئی ہوتی ہے تو جو بالکل آخر پہ اوپر والا شعلہ ہوتا ہے، یعنی نیچے سے وہ آگ کا رنگ اور ہوتا ہے، اور بالکل شعلے کی اوپر والی دم جو ہوتی ہے نا، اوپر والی، وہ آپ دیکھیں گے تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے، اور وہ رنگ کس طرح کا ہوتا ہے اس کو بہت غور سے دیکھو، کبھی گرین لگتا ہے، کبھی وہ بلو لگتا ہے، کبھی وہ یلو سا لگتا ہے، تو وہ گویا مختلف جو رنگ ہیں ان سے ملا جلا ہوتا ہے، تو لیکن اس میں دھواں نہیں ہوتا، دھواں اس کے اوپر ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، دھواں یا تو نیچے سے نکل رہا ہوتا ہے یا وہ الگ جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو شعلہ ہوتا ہے وہ بغیر دھوئیں کے ہوتا ہے، اور وہ بالکل ایک یوں کہہ لیجئے کہ ملے جلے رنگ کا، تو مارج اس شعلے کو کہتے ہیں جو ملا جوا ہو۔ مرج ویسے بھی ماراجا کا مطلب ہوتا ہے مکس کر دینا، کسی کو ملا دینا، تو جیسے ماراج البحرین، دو سمندروں کو ملانا، تو مارج کا مطلب ہوتا ہے وہ شعلہ، آگ کا وہ شعلہ جو ملے جلے رنگوں کا ہوتا ہے، تو اس شعلے سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی خالص شعلے سے، اس میں دھواں نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب اس کا تعلق انسان کی تخلیق کی جو تخلیق کے مراحل سے ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ مٹی آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے، آپ بنا نہیں سکتے، آپ جو مرضی کر لیں آپ نہیں بنا سکتے، اللہ نے مٹی سے انسان بنا دیا۔ اب انسان کو جب آگے سلسلہ بنایا ہے تو وہ بھی حیران کن ہے، یعنی حقیر قطرہ آب جو ہے، جس کو سورہ دہر میں فرمایا من نطفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، تو وہ جو نطفہ بنتا ہے وہ بھی خلاصہ ہے اس خوراک کا، جو خوراک انسان حاصل کرتا ہے وہ خلاصہ ہے خون کا، اور خون بنتا ہے اس خوراک سے جو خوراک انسان حاصل کرتا ہے زمین سے، تو گویا وہ بھی زمین، اس کا تعلق بھی مٹی کے ساتھ ہے، تو برآمد جو ہوتا ہے انسان خلاصہ مٹی کے طور پر، اسی خلاصے سے انسان کو آگے بنایا، پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے مٹی سے انسان آگے سے آگے چل رہا ہے، اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا تعلق بھی مٹی کے ساتھ ہے۔ اس تخلیق پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حقیر قطرہ آب سے جیتا جاگتا انسان بنا دیا، سوائے اللہ کی نعمت اور قدرت کے شکر کے اور کچھ بنتا نہیں ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس کو سنتا دیکھتا چاکتا انسان ہم نے بنا دیا۔ اللہ اکبر، کیسے اس کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہوئی، یہ کیسے ہوا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کا اللہ تعالیٰ کا تم کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ مشرقین کا بھی رب ہے اور مغربین کا بھی رب، دو مشرق اور دو مغرب۔ اب حالانکہ مشرق ادھر ہے مغرب ادھر ہے، ہمیں پتہ ہے ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے۔ مشرق اور مغرب کا تذکرہ بھی قرآن میں ہوا، مشرقین اور مغربین کا تذکرہ بھی ہوا، دو مشرق اور دو مغرب، اور مشارق اور مغارب کا تذکرہ بھی ہوا کہ رب المشارق فلا اقسم برب المشارق والمغارب، سورہ معارج کے اندر فرمایا کہ وہ رب ہے مشارق کا، بہت سارے مشرقوں کا، والمغارب، بہت سارے مغربوں کا۔ یہاں فرمایا دو مغرب اور دو مشرق، اور مشرق اور مغرب ہم تو ایک ہی سمجھتے ہیں، ادھر سے مشرق نکلا، ادھر سے ایک مشرق ایک مغرب، مشرق سے سورج نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں، عام شخص بھی اس کو دیکھ سکتا ہے، عام آنکھ سے دیکھ سکتا ہے
کہ جس جگہ سے سورج گرمیوں کو نکلتا ہے نا، سردیوں کو وہاں سے نہیں نکلتا، سردیوں کو کسی اور جگہ سے نکلتا ہے، تو کافی فاصلہ ہوتا ہے. یعنی گرمیوں میں اگر وہ کوئی لیفٹ سائڈ سے نکلتا ہے، اگر آپ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، اور سردیوں میں وہ رائٹ سائڈ سے نکلتا ہے، اور وہ کافی اس میں فاصلہ ہوتا ہے. سورج کے طلوع ہونے میں سردیوں کی جگہ اور ہے اور گرمیوں کی جگہ اور ہے. ان دونوں مختلف جگہوں کی وجہ سے مشرقین، اور پھر جب وہ ڈوبتا ہے تو سردیوں میں اور جگہ ڈوبتا ہے، گرمیوں میں اور جگہ ڈوبتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا ہے. تو وہ اس اعتبار سے رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے. اور جہاں تک مشارق اور مغارب کا تعلق ہے، مشارق اور مغارب یہ ہے کہ جب آپ وہ جو دو جگہ آپ دیکھتے ہیں، گرمیوں میں بالکل اور طرح کی جگہ ہوتی ہے اور سردیوں میں اور جگہ، تو جو پورے سال کے دوران کے دن ہوتے ہیں تو وہ ہر روز سورج اپنی جگہ چینج کرتا ہے. یعنی گرمیوں میں اگر وہ ایکسٹریم لیفٹ سے نکلا ہے تو وہ جو اگلی سردیوں میں ایکسٹریم رائٹ پہ وہ نکلے گا تو وہ پھر اپنی جگہ روز تھوڑی تھوڑی چینج کرتا رہتا ہے، اور 365 دنوں میں جا کے وہ وہاں پہنچتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کم از کم 365 مشرق تو ہیں. 300 ہر روز وہ نئی جگہ سے نکلتا ہے. جب وہ ہر روز نئی جگہ سے نکلتا ہے تو یہ مختلف مشارق ہیں. اسی طرح نئی جگہ پہ جا کے غروب ہوتا ہے. وہ دونوں دو ایکسٹریمز ہیں، ان دونوں کے درمیان مختلف مراحل ہیں، اور جو 365 دنوں میں جا کے مکمل ہوتے ہیں. جب وہ سردیوں سے گرمیوں کی طرف، یہ گرمیوں سے سردیوں کی طرف، اسی طرح ادھر سے آپ کو وہ فاصلہ جو ہے وہ روزانہ. لہٰذا مشرق جو ہے وہ بھی کئی ہیں اور مغرب بھی کئی ہیں. مشرق دو بھی ہیں اور مغرب دو بھی ہیں. تو اسی طرح ایک مشرق اور ایک مغرب، تینوں معنی اپنے اپنی جگہ پہ درست. ایک ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اس کی تفسیر یوں کیا کرتے تھے، اور وہ بھی بڑی یعنی قابل غور ہے. وہ کہتے ہیں کہ مشارق اس اعتبار سے یہ تو ٹھیک ہے کہ مشارق اور مغاربی ہیں، اس اعتبار سے کہ سورج لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ جو ہے سورج سفر کرتا ہے، اور 365 دنوں میں یہ مختلف جگہوں پہ جاتا ہے. ایک تو یہ بات درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پوری دنیا پر ایک ہی وقت میں طلوع تو نہیں ہوتا. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا پر ایک ہی وقت میں طلوع ہوتا ہے؟ نہیں. تو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ایک جگہ طلوع ہوا، دوسری جگہ بھی نہیں طلوع ہوا، پھر دوسری جگہ طلوع ہوا، تیسری جگہ بھی نہیں ہوا، پھر تیسری جگہ طلوع ہوا، چوتھی جگہ بھی نہیں ہوا، پھر پانچویں جگہ طلوع ہوا. یوں سورج طلوع ہو کے جو پورا چکر کمپلیٹ کرتا ہے تو یہ مشارق ہیں. تو جب رب المشارق، اور ہر جگہ پہ جب وہ ایک مشرق پہ جاتا ہے تو دوسری جگہ کا مغرب ہو جاتا ہے، جب وہ دوسرے مشرق پہ جاتا ہے تو اس کا مغرب ہو جاتا ہے. یعنی وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، طلوع ہو رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس سے رب المشارق اور رب المغارب جو ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین گول ہے. زمین کی گولائی اس کا پتہ اسی بات سے چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کئی مشرق ہیں اور کئی مغرب ہیں. گویا ہر وقت وہ کہیں نہ کہیں طلوع ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ گویا اس کا سفر گولائی میں جاری رہتا ہے. مشارق اور مغارب جو ہیں یہ ایک ایسی تفصیل بتاتے ہیں. یعنی یہ اس کے علاوہ ہے جو لیفٹ اینڈ رائٹ ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ اپنی جگہ چینج کرتا ہے طلوع اور غروب کے اعتبار سے، وہ تو ہے ہی صحیح، اور وہ تو کامن تفسیر درست ہے، اور وہ تو سائنس کی طرح ثابت ہے. لیکن یہ والی جو اوپر کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ تو ہر شخص اس کا بھی مشاہدہ کر سکتا ہے، اور اس کا بھی مشاہدہ کر سکتا ہے کہ جو گرمیوں میں اور جگہ سے نکلتا ہے اور سردیوں میں اور جگہ سے نکلتا ہے، اور باقی سارا سال جگہ چینج کرتا رہتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی مشارق ہے اور اس اعتبار سے بھی مشارق ہے. ادھر بھی مغارب ہے، ادھر بھی مغارب ہے. واللہ اعلم بالصواب. لیکن بہرحال یہ اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ اکبر، کیسے سورج جگہ چینج کر کے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے، اور دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے وہ، سبحان اللہ. تو اس کو سورج کو کس نے یہ متعین کیا، کس نے یہ سارا سسٹم بنایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں ہم ترجمہ کریں گے پس کون کون سی اپنے رب کی قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. یہاں آلاء کا معنی قدرتیں کریں گے. مرج البحرین یلتقیان، کہ
اس نے دو سمندروں کو ملایا، مارج البحرین، دو سمندروں کو اس نے ماراجا، اس نے ملا دیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جاری کر دیا ہے۔ ماراجا اس نے جاری کر دیا ہے یا اس نے چلا دیا، ماراج البحرین، دو سمندر چلا دیے۔ یلتقیان، وہ دونوں ملتے ہیں آپس میں، اور ایسے ملتے ہیں کہ بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی دونوں مل بھی رہے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک پردہ ہے اور دونوں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے ہیں، الگ الگ جاری اس نے کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ دو جاری کیے ہیں، آپس میں ملتے نہیں ہیں، ملتے بھی ہیں تو ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے عام طور پر ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے، اور ویڈیوز کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ مقامات جہاں سمندر کے مختلف طرح کے پانی ہوتے ہیں اور وہ آپس میں ساتھ ملے ہوتے ہیں، ایک طرف کا گدلا پانی ہے، ایک طرف کا ستھرا پانی ہے، اور دونوں کی وہ جو حد فاصل ہے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور بہت ساری ویڈیوز بھی اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، یہ درست ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ چار جو ہے اس کے مفاہیم ہو سکتے ہیں، یعنی چار قسم کے مظاہر اس کے ہو سکتے ہیں، یوں کہہ لیجیے۔ سب سے پہلا مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ندیاں، مختلف دریا، مختلف سمندر بنائے ہیں، اور ہر سمندر کا، ہر دریا کا، ہر ندی کا پانی وہ اپنے ٹیسٹ کا پانی ہے۔ ایک ندی میں جائیں تو اور، یعنی مختلف ریزروائرز کہہ لیں، مختلف پانی کے ذخیرے کہہ لیں۔ تو بحر جو ہے کہ ایسا لفظ ہے جس کا اطلاق سمندر پر بھی ہوتا ہے، بحر کا اطلاق دریا پر بھی ہوتا ہے، بحر کا اطلاق کسی بھی ذخیرے کے اوپر، کوئی ذخیرہ آب، کوئی بھی بہت بڑا ذخیرہ ہو تو اس کو بحر کہہ سکتے ہیں، جو ندیاں ہیں اس کو بھی بحر کہہ سکتے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی بڑا ذخیرہ آب ہوتا ہے اس کو بحر کہا جا سکتا ہے۔ لہذا بحرین جو ہیں، دو ذخیرے، تو آپس میں ملے ہوئے تو ہیں، یعنی ایک ندی یہاں ہے تو ساتھ دوسری ندی ہے، ایک ندی یہاں ہے تو ساتھ دوسری ہے، ادھر ہے دریا چل رہا ہے، ادھر کوئی اور طرح کی، تو آپس میں ان کا بینہما برزخ۔ تو یہ جو درمیان میں پردہ ہے نا، یہ پردہ مٹی کا ہے یا پہاڑ کا ہے؟ پہاڑ کی اس طرف کوئی اور ندی ہے، اس طرف کوئی اور ندی ہے، اس طرف کوئی اور دریا ہے، اس طرف کوئی اور دریا ہے۔ تو پہلا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ بحر سے مراد پانی کے ذخیرے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف مقامات پر۔ اب دیکھیں کہ آپ کسی پہاڑی ایریے میں چلے جائیں تو وہاں ان کے پاس جو پانی کے ریزروائرز ہوتے ہیں، نیچے سے تو پانی آتا نہیں ہے زمین سے، تو وہ بہت نیچے ہے، بہت دور ہے، وہ اس کو نکال نہیں سکتے، تو وہاں بارشوں کے ذریعے سے پانی جمع ہو جاتا ہے، یا ویسے قدرتی جھیلیں بنی ہوتی ہیں، تو ایک جھیل ادھر ہے، ایک جھیل ادھر ہے، کدھر ہے، اور کہیں پانی آ رہا ہے، اس کا ٹیسٹ اور ہے، اس کا ٹیسٹ اور ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی کھاری ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس طرح کی، اس کی تفصیل جو ہے کسی حد تک تفصیل سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 کے اندر بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ ایک کا پانی انتہائی میٹھا ہے، عذب فرات، فرات کا مطلب ہوتا ہے رک جانے والا یا روک دینے والا، تو عذب فرات میٹھا اور جو پیاس کو روک دے، یعنی پیاس بجھ جائے اس کے ساتھ۔ دوسرا ھذا ملح اجاج، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذخیرے ہیں مختلف پانی کے، ایک پانی جو ہے یہاں ھذا عذب فرات و ھذا ملح اجاج، ایک پانی کا ذخیرہ جو ہے وہ بہت کڑوا ہے اور ایک جو ہے وہ بہت میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، دوسرا پیاس نہیں بجھاتا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، درمیان میں اللہ نے پردہ بنایا ہے، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور پتھر بنائے ہیں، بہت ہی بڑی روک بنائی ہے۔ اور یہ بہت بڑی روک کیا ہے؟ یعنی اس ساری باتوں کا ایک مفہوم میں نے عرض کیا، وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر ڈیفرنٹ جو مختلف ذخیرہ آب ہیں، یہ اس سے مراد ہیں۔ دوسرا اس کا مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو زمین کے نیچے سمندر ہیں،
زمین کے نیچے جو پانی ہے زیر زمین، وہ ایک جگہ سے آپ نکالتے ہیں تو آپ کو کھاری پانی نکلتا ہے، دوسری جگہ سے آپ بور کرتے ہیں تو آپ کو میٹھا پانی نکلتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں وہ ساتھ والے گاؤں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پانی میٹھا نکل رہا ہوتا ہے، تو ساتھ والے گاؤں کا پانی کڑوا ہوتا ہے، اور کتنے ہی دیہات ہیں جہاں، کتنے ہی شہر ہیں جہاں کا نیچے والا پانی کڑوا ہے، اور دوسری جگہ جاتے ہیں تو میٹھا نکلتا ہے۔ تو وہ نیچے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے کمپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان میں ایک پردہ ہے، ایک روک ہے، حجرا محجورا، لہٰذا اس سے مراد، دوسرا معنی اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو زمین، زیر زمین پانی ہے، اس کے مختلف اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں، ان کو باہم ملایا بھی ہے، ایک یعنی اس اعتبار سے ملے ہوئے ہیں کہ فاصلے کے اعتبار سے قریب قریب ہیں، لیکن اس کے درمیان میں پردہ ہے، اور پردہ ایسا ہے کہ آپ یہاں کرتے ہیں تو اچھا یہ نا، ایک تو یہ ہاریزنٹلی پانی جو ہے یہاں اور ہے، یہاں اور ہے، ایک یہ نیچے بھی پانی کی تہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ، اور یہ جو بور کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ ہم جاتے ہیں 300 فٹ پہ پانی کڑوا آتا ہے، 400 فٹ پہ اس طرح کا آتا ہے، 700 فٹ پہ جائیں گے تو پانی میٹھا آئے گا، یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے، یعنی یہاں ایک لیئر ہے، پھر ایک یہاں لیئر ہے، ایک یہاں لیئر ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو لیئرز ہیں یہ بھی اس سے مراد ہوں۔ تو زیر زمین ہاریزنٹلی یا ورٹیکلی اللہ نے جتنے بھی ذخیرہ آب رکھے ہیں، اس سے مراد وہ سمندر ہوں، یہ بھی ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ میں، دریا آ رہا ہے مثلا، اور دریا کا ایک گدلا پانی ہے، یہ خاص قسم کا پانی ہے، وہ سمندر کے اندر گر رہا ہے، اب جب سمندر کے اندر وہ داخل ہو رہا ہے تو ایک لمبے فاصلے تک، میلوں تک اس نے اپنا وجود برقرار رکھا ہوتا ہے، پانی اس کے اندر شامل ہو رہا ہے لیکن اس نے اپنا وجود برقرار رکھا ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے، اور کوئی اس میں درمیان میں یعنی کچھ نہیں ہوتا، دیوار بھی کوئی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود آپ کو الگ نظر آتا ہے، وہ پانی الگ نظر آتا ہے، وہ پانی الگ نظر آتا ہے، جیسے سمندر ہیں اور اس کے پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، اور وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ چوتھا اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سمندر، اور سائنٹیفیکلی بھی یہ بات اب تو ثابت ہو گئی ہے کہ بہت سارے جو بڑے بڑے سمندر ہیں، جن کا سمندروں کا پانی عام طور پر کھارا اور کڑوا ہوتا ہے، تو اس کڑوے اور کھارے سمندر کے اندر ودن، یعنی ان کے اندر ہی کچھ چشمے ایسے ہوتے ہیں جہاں پانی میٹھا ہوتا ہے، یعنی نیچے یا اوپر تک ایسا پانی نکل رہا ہوتا ہے جو میٹھا پانی ہوتا ہے، حالانکہ وہ سمندر از خود جو ہے وہ کڑوا اور کھاری ہے، لیکن اس کے اندر سے پانی جو نکل آتا ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے ہم نے پانی، دونوں میں سے جو ہے موتی اور مونگے، بڑے موتی اور چھوٹے موتی ہم نے نکالے، تو وہ جو دو سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو اوپر سمندر کھاری ہے لیکن اس کے زیر زمین جو تہ ہے اس کے تہ میں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں اور وہ میٹھے پانی کے ہیں، یہ بالکل ہو سکتا ہے، اور سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے۔ اللہ، تو چاروں طرح جو دنیا میں ہم پانی کے، مختلف قسم کے پانی کے وجود دیکھتے ہیں، یہ چاروں ہی اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان، باہم ملے ہوئے دو سمندر آپ کو نظر آتے ہیں جو جاری ہیں، لیکن وہ آپس میں ملتے نہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکا سا پردہ رکھا ہے، لا یبغیان، اور وہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے، داخل نہیں ہوتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب اس کا معنی کیا کریں گے؟ قدرت اللہ کی، طاقت اللہ کی، سبحان اللہ، وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس میں سے نکلتے ہیں موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ لؤلؤ کا معنی موتی، یہ عام طور پہ بہت معروف ہے، اور لؤلؤ اس موتی کو کہتے ہیں عام طور پر، یہ جو سپی ہوتی ہے، صدف جس کو کہتے ہیں، سمندر کے نیچے، اور سمندر اس کو بعض کا لہریں جو ہیں اوپر لے آتی ہیں، سمندر کے کنارے پہ لے آتی ہیں، تو وہ جو صدف یا سپی کے اندر جو موتی ہوتا ہے اس کو لؤلؤ کہتے ہیں، اور وہ بڑی بڑی سپیاں ہوتی ہیں، جتنا آپ نیچے چلے جاتے ہیں، لوگ غواص جو ہوتے ہیں، غوطہ خور، وہ جا کے نیچے سے وہ سپیاں ڈھونڈتے ہیں، سپیاں کھول کے پھر اس کے اندر سے موتی نکالتے ہیں، تو یہ ان کو کہتے ہیں لؤلؤ۔
لیکن جو مرجان ہے اس کے بارے میں ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ جو لولو ہوتے ہیں وہ ذرا بڑے ہوتے ہیں، اور جو مرجان ہوتے ہیں یہ چھوٹے موتی ہوتے ہیں، سائز میں چھوٹے موتی ہوتے ہیں. ان چھوٹے موتیوں کو ہی مونگے بھی کہتے ہیں. تو مونگے اور موتی یہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، بڑے موتی اور چھوٹے موتی. اور بعض مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے کہ مرجان جو ہے نا یہ ایک خاص، جس طرح شعلہ نہیں، مارج من نار، جس طرح آگ کا شعلہ جو ہے ملا جلا ایک شعلہ ہوتا ہے، اسی طرح سے مرجان جو ہے وہ ایک ٹرانزیشنل جگہ ہے، ایک یعنی وہ کہتے ہیں ایک پودا پیدا ہوتا ہے سمندر کی تہہ میں، اور اس کے اندر بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے، اور وہ پتھروں کے اندر سے نکلتا ہے، اور وہ جو اس کے نکلنے کی کیفیت ہے اور موتی بننے اور اس کے پتھر سے نکلنے کا جو درمیانی اس کا جو یعنی اس کی حالت ہے، اس کو مرجان کہتے ہیں، اور وہ انتہائی خوشبودار ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے مرجان کا لفظ استعمال کیا ہے. واللہ عالم، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، لیکن کامن بات یہی ہے کہ مرجان سے مراد بھی موتی ہیں، اللؤلؤ سے مراد بھی موتی ہیں. مرجان چھوٹے موتی ہیں اور لؤلؤ جو ہیں بڑے موتی ہیں، لیکن دونوں کا تعلق ہے پانیوں کے ساتھ، دونوں کا تعلق پانیوں کے ساتھ ہے. اور یہ عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ جو موتی، ہیرے، یہ جو جواہرات نکلتے ہیں یہ کھارے پانی سے نکلتے ہیں، جو کھاری سمندر ہے نا ان میں سے نکلتے ہیں، اور یہ میٹھے پانیوں سے نہیں نکلتے. عام طور پہ تو یہی دیکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یخرج منہما، وہ جو دونوں ہیں نا، دو سمندر ملائے ہوئے ہیں تو دونوں میں سے نکلتے ہیں لؤلؤ مرجان. ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ ایک میں سے نکلتے ہیں، کھارے سمندروں میں سے نکلتے ہیں، میٹھے پانیوں سے نہیں نکلتے، اور میٹھے پانیوں میں وہ لؤلؤ اور مرجان نہیں ہوتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سمندروں کی تہہ میں جہاں وہ مونگے اور جہاں وہ لؤلؤ پڑے ہوتے ہیں، اور جہاں سے نکال کے لائے جاتے ہیں، اور جہاں سے بعض اوقات سمندر کی لہریں اوپر پار پھینکتی ہیں، وہ جو جگہ ہے وہاں پہ کتنے میٹھے پانی کے چشمے ہیں سمندروں کے اندر نیچے، کتنے کھارے پانی کے چشمے ہمیں تو نہیں پتا. تو سمندروں کے بیچوں بیچ زمین میں تہہ سے اللہ تعالیٰ کتنے نکالتا ہے چشمے. تو یہ جو یخرج منہما ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو موتی اور جواہرات نکلتے ہیں وہ صرف اور صرف کھاری پانی سے نہیں نکلتے، بلکہ ان دونوں کے سنگم سے نکلتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ بھی نشانی ہے. اس لیے یہاں نہ لکھا ہو یا لکھا ہو تو زبان پہ آ جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو وہ فرماتا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کون کون سی اللہ کی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ اکبر. تو قدرتوں سے مراد نعمتیں، اور یعنی آلاء سے مراد نعمتیں، اور آلاء سے مراد قدرتیں. وَلَهُ الْجَوَارُ، جوار کہتے ہیں کشتی کو، جاریہ کی جمع جوار، کشتیاں، جہاز. المنشآت، منشآت انشأ ینشئ سے ہے، منشآت کا مطلب ہے اٹھائے ہوئے. اور اٹھائے ہوئے جہاز اور کشتیاں کیا مطلب؟ جو بادبان اوپر کو اٹھائے ہوتے ہیں نا. یعنی پرانی کشتیاں جو ہوتی تھیں، اب بھی بہت ساری کشتیاں بادبانی کشتیاں چلتی ہیں، اور بعض اوقات کشتی رانی کا مقابلہ ہوتا ہے تو بادبانی کشتیوں کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب تو خیر انجن والی کشتیاں آ گئیں، انجن والے جہاز آ گئے. اور جب یہ انجن وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو اس وقت ہوا کے زور پر کشتیاں، اور بڑی بڑی کشتیاں جو تھی وہ بھی ہوا کے زور پر چلتی تھیں، اور ان کو چلانے کے لیے ایک بڑا جو کپڑا لگایا جاتا ہے اس کو بادبان کہتے ہیں، بڑا کپڑا. اور اس کپڑے کے اندر ہوا بھرتی تھی، پھر اس کو چینج کرتے تھے، اس سے جو کشتی کا رخ بھی چینج ہوتا تھا. اور جب کشتی روکنی ہوتی تھی تو پھر اس کپڑے کو جو ہے وہ لپیٹ دیتے تھے. اور بادبان کو یعنی کپڑے کو لپیٹ دینا، وہ اس کے لیے استعمال وہ کہتے ہیں بادبان گرا دیا. تو بادبان گر جانا یا بادبان گرا دینا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کپڑے کو لپیٹ لیا. اچھا، وہ جو بادبان ہے اوپر کو اٹھے ہوئے، اب ایک تو کشتیاں ہیں بہت بڑی بڑی، اور ایک بادبان اوپر کے اٹھے ہوئے، اللہ، یہ ہے جوار المنشآت. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ، اور اس کے لیے یعنی ان سمندروں کے اندر بہت بڑی بڑی کشتیاں ہیں جن کے اوپر اٹھے ہوئے
جو بادبان ہے، یعنی بادبانی کشتیاں ہیں، فی البحر، سمندر میں، کل اعلام، اتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بادبان ہوتے ہیں جیسے پہاڑ ہوں. یعنی یہ تو اس دور کی بات ہے نا جب بادبان ہوتے تھے. اب بادبان نہیں ہوتے، انجن والے جہاز ہوتے ہیں. تو اب بھی آپ دیکھیں جہازوں کو، کئی کئی منزلہ جہاز ہوتے ہیں، دیکھ کے آدمی حیران رہ جاتا ہے. اللہ اکبر، اتنا بڑا بڑا. یعنی وہ سمندر جس میں آپ ایک سوئی پھینک دیں، ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کوئی پتھر کا ٹکڑا پھینک دیں تو وہ ڈوب جاتا ہے. اس پہ اتنے بڑے بڑے جہاز، اتنی بڑی بڑی کشتیاں، سبحان اللہ. اور وہ چلاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی قدرتیں، کون کون سی نعمتیں رب کی جن کو تم جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان، اللہ اکبر، سب چیزیں جو اس پر ہیں سب تباہ و برباد ہو جانے والی ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات. وجہ ربک، وجہ ان کا لفظی معنی ہوتا ہے چہرہ، لیکن اس سے مراد ہوتا ہے ذات. تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی. اللہ، ذو الجلال، جو جلال والی ہے، والاکرام، اور کرم والی ہے. جلالہ جو ہوتا ہے نا، جلالہ، اس سے مراد ہوتا ہے شان اور روب. اور جلالہ کے علاوہ اگر یہ، یعنی تائے تانیث کے ساتھ جب جلالہ آتا ہے نا، جلالت جس کو کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جلالت. تو جلالت جو ہے وہ عربی میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے روب اور شان. وہ روب اور شان جو ہے جب وہ اس کو بغیر تائے تانیث کے استعمال کیا جائے، جلال، تو اس کے اندر مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ کلائمیکس ہے، اور یہ صرف عربی میں رب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جلال. تو اگرچہ ایک اسی مادے سے جلل، جلل بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. جلل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ادنا ہو، انتہائی ادنا. اس کے مخالف معنی جلل، کہ وہ حدیث کے اندر بھی ایسے الفاظ آتے ہیں جلل. تو جلل کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے حقیر ہونا یا کم تر ہونا. لیکن جلال کا معنی ہوتا ہے جو بہت ہی، جس کی شان بلند ہو. تو جل شانہ ہم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے. تو جب ذوالجلال ہے، ذوالجلالہ نہیں ہے اللہ. اللہ جو ہے ذوالجلالت نہیں ہے، اللہ ذوالجلال ہے، اس کے اندر مبالغہ ہے. والاکرام، اور وہ کرم والا ہے اور کرم دینے والا ہے. اچھا جی، یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ جتنی اس میں نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے اوپر، یہ بالعموم وہ نعمتیں ہیں جس سے صرف انسان استفادہ کرتا ہے، جن شن کوئی نہیں استفادہ کرتے. تو جنوں کو کشتیوں کی کیا ضرورت ہے؟ جنوں کو کھانے پینے کے لیے دانا، یہ کھجور، وہ تو کھاتے ہی نہیں. ہو تو ہڈی اور اس طرح کا ان کا تو خوراک ہے. تو انسانوں کی یہ تو خوراک ہے ساری. یہ بھی ایک دلیل بنتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں جو مخاطب ہیں، یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کر کے واحد مخاطب کیا گیا، یہ تاکید کے لیے. تو تثنیہ کا صیغہ استعمال کر کے واحد کو مخاطب کیا گیا ہے. واللہ عالم. لیکن جب ہم اس کو اس سے پچھلی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو ان نعمتوں میں قرآن بھی شامل ہے. تو قرآن تو جنوں کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی ہے. تو بہرحال نتیجہ وہی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ساری وہ نعمتیں ہیں. یہاں پہ ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے کہ یہ وہ ساری نعمتیں ہیں جو دنیا میں، زمین میں انسان اس سے مستفید ہوتا ہے، اور یہ ساری کی ساری ایک دم ختم ہو جانے والی ہیں. اور یہ ختم ہو جائیں گی، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی. اور اس لیے آپ یہ جو کل من علیہا فان، یہ جو فان ہے، فانن، یہ اصل میں فانی ہے. تو فان وہ ہوتا ہے جو یہ بقا کا متضاد ہے، بقا کا متضاد ہے. اس لیے فرمایا یبقا وجہ ربک. بقا کس کو ہے؟ اللہ کو. اور فنا کس کو ہے؟ باقی ساری مخلوق کو فنا ہے. ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے،
باقی ساری مخلوق جو ہے فانی ہے اور اس کو فنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا کی جتنی شاندار نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں ان سب کو فنا ہے، اور فنا ہوتے ہم دیکھتے بھی ہیں۔ یعنی نیا گھر بنتا ہے، اگلے دن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیا فرنیچر آپ بناتے ہیں، اگلے دن کوئی نہ کوئی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ فنا آپ ساتھ ہی ساتھ اس کا ڈکے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ فنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور انسان خود یعنی ابھی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں، جوان ہو رہا ہے، ساتھ ہی ایک دم پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ڈاؤن فال آ گیا ہے، اور چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ختم، وہ جو توانائی آنکھوں میں آئی تھی آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے، جو دماغ میں تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کرتے 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 وہی جو جیتا جاگتا دیکھتا چاکتا انسان تھا، وہ اس قدر وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں اس کی پھر ہم تخلیق اوندھا کر دیں، پھر وہ الٹا بچوں جیسا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْءٍ۔ وہ جتنا زیادہ پڑھایا ہوتا ہے، وہ جب آدمی کتنا تیز ذہین سب کچھ ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں یاد رہتا، نہ چیزیں یاد رہتی ہیں نہ کچھ یاد رہتی ہیں۔ اللہ، تو انسان جو ہے پورے علم، پورے ذہین ہونے اور اپنے ذہن، طاقت، جسمانی طاقت، فطانت، ہر اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے پورا عروج پر پہنچ کر بس نیچے نیچے نیچے۔ کل من علیہا فان، یہ جو کل ہے اس کے اندر ہر طرح کی ذہنی طاقتیں، ہر طرح کی علمی طاقتیں، ہر طرح کی روحانی طاقتیں، ہر طرح کی جسمانی طاقتیں، ہر طرح کا اقتدار، ہر کچھ، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ آدمی کو اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ سب کچھ فنا ہو جانا ہے، جو بھی میں کر لوں آخر فنا ہونا ہے، تو پھر آدمی کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں وہ چیزیں رکھوں جن کو بقا ہے، باقی جن کو فنا ہے وہ میں نہ رکھوں۔ جب انسان نے جانا ہے نا قبر میں، تو کوئی چیز ان میں سے نہیں ہونی، کل من علیہا فان، ساری چیزیں ختم ہو گئی، تو باقی کیا رہے گا؟ باقی وہ والباقیات الصالحات، باقی وہ چیزیں رہیں گی جو نیک چیزیں ہیں، جو اپنے ساتھ وہ رکھیں، اصل میں وہ ہے باقی رکھنے والی چیزیں۔ اور اگر انسان ان کو باقی رکھتا ہے، وہ ہمارے والد صاحب ایک سی عرفی پڑھا کرتے تھے، تو اس کا ٹیپ کا مصرع تھا، نیکیاں کمال ہے جنہ نال جامنا، صرف نیکیوں نے ساتھ جانا ہے، آپ ان نیکیوں کو کمال ہے جتنا کمانا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو ڈر جاؤ، اور ہر شخص اس بات کا حساب کر لے اور آج اندازہ کر لے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، وگرنہ یہاں جو کچھ ہے یہ تو تباہ و برباد ہو جانے والا ہے۔ ایک مثال میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ایک بچہ تھا، اس کو ہم نے کئی دفعہ کہا داڑھی رکھ لو، تو وہ نہیں رکھتا تھا، نمازی تھا لیکن داڑھی نہیں رکھتا تھا۔ ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے ایک دفعہ میں نے دیکھا تو اس کی پوری داڑھی، تو کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں آپ نے، کس چیز نے آپ کو اس بات پر مجبور کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کسی درس دینے والے مدرس سے یہ بات سنی کہ اس نے کہا کہ جتنی سنتوں پر تم عمل کر رہے ہو یہ ساری ادھر رہ جانی ہے، ایک سنت ساتھ جانی ہے قبر میں، اور وہ داڑھی ہے۔ کہتے میں نے جو ہی یہ سنا تو مجھے تو سمجھ آ گئی کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے کہ ساتھ تو اس نے جانا تو باقی ساری ادھر رہ جائیں گی۔ تو کہتا ہے میں نے اسی دن سے داڑھی رکھ لی۔ یہ سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، ویسے تو انسان جس سنت پر بھی عمل کرتا ہے اس کا اجر ساتھ جائے گا انشاءاللہ، اور لیکن ظاہری طور پر ایک سنت یہ ہے جو ساتھ جائے گی۔ بہرحال دنیا میں جو کچھ ہے سب فنا و برباد ہو جانے والا ہے، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور اس کی تفصیل احادیث کے اندر آتی کہ ایک دفعہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور قرآن نے بھی کہا سورہ انشقاق کے اندر، سورہ زلزال کے اندر، کہ جب قیامت آئے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین کھینچ کر لمبی کر دی جائے گی۔ اللہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین جو ہے وہ کھینچ کر لمبی کر دی جائے گی، بالکل میدان بن جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو جو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں نہ اس سے پیار کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
من الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا